اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات و مالک روز معاشر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے جو حصہ بھی نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رازی کے اندر وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تمام جو بد عقیدہ ہیں، وہ تمام جو بد عقیدہ ہیں، منکرین قرآن ہیں، منکرین اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ تمام کے تمام ظالمین میں ہیں۔ پھر یہاں تک بات جو دل تھام کے سننے چاہیے کہ وہ تمام جو ایمان والے تو ہیں، جو صاحب ایمان تو ہیں، لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہیں، یعنی کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی سود کھانے میں مبتلا ہے، کوئی ملاوٹ کا مال کھا رہا ہے، کوئی عشر زکوٰۃ کھا رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کی حالت میں ہے اور اس سے معافی طلب نہیں کر رہا، تائب نہیں ہوا، یہ وہ تمام لوگ ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ان کو قرآن سے نفع نہیں، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اب اللہ اگر صرف اتنی بات جتنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جتنا میں بولا ہوں اگر سمجھنے والا ہو، وہ صاحب فہم ہو، صاحب عقل ہو، صاحب شعور ہو، تو اسے اتنی بات ہی سن کے سمجھ آ جائے گی کہ میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، یا آج امت کو قرآن سے نفع کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، جب ہم نے رجعت کے مضمون کو کھولنا شروع کیا، امت کو شعور دینے کے لیے علم بلند کیا، تو ہر طرف سے لوگوں کی آواز یہ آئی کہ جی قرآن سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے، قرآن سے نقصان معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو بھائی آپ نے تو بات سنی ہوئی ہے کہ قرآن رحمت ہے یا قرآن برکت ہے، میں تو قرآن پڑھ کے ثابت کر رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو تو واللہ عالم یہ قرآن کی آیت آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بیسیوں بیانات کے اندر اس قرآن کو پڑھتا ہوں۔ پھر صرف قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جن کے عقائد صحیح ہیں یا یقین صحیح بنا ہے، ایمان صحیح بنا ہے، تو ان کے ساتھ قرآن کیا معاملہ کرتا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فی، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ آگے رب نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ابتدا کی آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی، یا قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، جو تعارفی کلمات ہیں، ان کے اندر ہی اللہ نے اس مضمون کو پہلی 2 آیات مبارکہ کے اندر ہی کھول دیا ہے کہ پڑھتے ہوئے بدگمان نہ ہونا کہ واللہ عالم کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رب کیا فرماتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن شرط اللہ رب العزت نے کیا لگائی ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت جو ملے گی وہ کن کو ہے؟ جو اللہ سے ڈریں گے، جو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ بولو آج یہ بات کہہ دینا تو بہت آسان ہے، کیوں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان بھی ہے کہ قرآن باعث نفع ہی نفع ہے اور قرآن سے شفا ہی شفا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اتنا معلوم ہے کہ قرآن باعث نفع ہے، قرآن باعث شفا ہے، تو اسی آیت کا دوسرا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بلا یزید الظالمین الا خسارا، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے مطلب کا کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف کفار مشرکین کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ ہر وہ شخص اس میں شامل ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ مشرک ہے، اور ہر وہ شخص شامل ہے جو حالت گناہ کبیرہ میں ہے، اس سے قرآن سے نفع نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو یہی مضمون ہم امت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وظائف کی دنیا میں آؤ گے، روحانیت کی دنیا میں آؤ گے، جیسے کسی نے اسلام کی دنیا میں آنا ہے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، ایمان کی دنیا میں آنا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سابقہ زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، جو زندگی وہ گزار رہا ہے، جس کو بھی وہ معبود مانتا ہے، یعنی شرک جو ہے، چاہے وہ خفی ہے چاہے وہ ظاہری ہے، ہر طرح کے شرک سے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تائب ہونا پڑے گا، توبہ کرنی ہوگی۔ جو فسق و فجور میں وہ پہلے مبتلا ہے، وہ اسے سب کچھ کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا، تو پھر وہ دائرہ اسلام میں کیا ہے؟ داخل ہوگا۔ تو یہ ایمان لانے کی شرط ہے کہ شرک جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ بولو روحانیت کی شرط یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں آنے سے پہلے کر رہے تھے، جب تک تم ان گناہوں سے تائب نہیں ہوگے، روحانیت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ بولو یہ ہے وہ رونا جو امت کے پیشواؤں کو امت کے سامنے رونا چاہیے تھا۔ یہ تھا وہ مضمون جو امت کے اوپر کھولنا تھا کہ اس میدان میں آنا ہے تو گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اور اسی طرح اگر کوئی کافر ہے تو اس میں اسلام میں آنا ہے تو اسے شرک سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ مضمون پہلے والا تو علماء بیان کرتے ہیں مساجد کے اندر، اور عام آدمی کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی شرک اور ایمان دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ مضمون سمجھ آتا ہے۔ اگلی بات جو ہے، یہ جو روحانی پیشوا ہیں، یہ انہوں نے سمجھانی تھی، انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ جب ان کے اپنے پلے کچھ نہ رہا، جو جانے والے تھے اولیاء اللہ ہیں، وہ ساتھ کے ساتھ ہی اپنا لے گئے، جتنا بانٹنا تھا وہ بانٹ گئے۔ جب اپنے ان کے حصے کچھ نہ آیا، اور یہ جو اراد و وظائف تھے، جو تعلیمات سلسلے کی، جو روحانیت کا ایک نظام تھا، جب اس میں مشقت اور محنت سے یہ گھبرا گئے تو یہ دور ہو گئے، یہ اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ اپنے بزرگوں سے اس درجے کے فیضیاب نہ ہوئے۔ جب یہ فیضیاب نہ ہوئے تو پھر انہوں نے آسان رستہ کیا نکالا کہ شریعت سے ہی پیچھے ہٹ جاؤ، اور انہوں نے شریعت کو ہی نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ آج آپ کو ہر دوسرا تیسرا پیر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑاتے ہوئے ملے گا کہ یہ جی نماز روزہ تو مولویوں کے کام ہیں،
نماز روزہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہماری لائن اور ہے، یہ اللہ والوں کی لائن ہے، یہ ولیوں کی لائن ہے، یہ لائن اور ہے۔ پہلا تو یہ ہوا جب شریعت کو حقیر جانا تو شریعت پڑھی نہیں، قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے۔ تو جب قرآن و حدیث ہی نہیں پڑھا، جب خود ہی نہیں پڑھا تو ممبر پہ بیٹھ کے کیا بول دے؟ ان کے پلے کچھ تھا جو ممبر پہ بیٹھ کے بول دے؟ پھر انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کیا بولا؟ وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ میرے مرشد کا مقام یہ ہے، تو جو اس کا مرید ہے، یعنی اشارہ اپنی طرف ہے، اس کا مقام بھی یہ ہوگا۔ یعنی جھوٹے خواب جو ہے وہ سنا کے اپنی دھک جو ہے وہ بٹھائی مریدین کے اوپر۔ اسی طرح مریدین کے خواب، اپنے خواب سنائے۔ پھر بیان کیا ہو رہا ہے؟ ایک صاحب آئے، ان کو میں نے یہ پڑھنے کے لیے دیا، ان کا اتنا قرض تھا، یعنی وہ مقروض تھے، ان کا اتنے دنوں میں قرضہ اتر گیا۔ میں نے فلاں کو یا قہارو پڑھنے کے لیے دیا، اس کے گھر میں یوں ہو گیا۔ میں نے فلاں کو حامیم لا ینصرون پڑھنے کے لیے دیا، اس کے گھر میں یوں ہو گیا۔ میں نے فلاں کو سورۃ المؤمنون کی 4 آخری آیات پڑھنے کے لیے دی، اس کا ویزا لگ گیا، اس کا ویزا لگ گیا۔ میں نے فلاں کو اگربتی والا عمل دیا، اس کو یہ ہو گیا۔ فلاں کے ماتھے پہ میں نے اسم اعظم لکھا، یہ ہو گیا۔ اب یہ ممبر رسول پہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیان ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ یہ کہانیاں کون نہیں گھڑ سکتا اور یہ کہانیاں کون نہیں سنا سکتا؟ اس کے لیے اردو بولنا ضروری ہے، انگلش بولنا ضروری ہے، عربی آنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کا آنا ضروری ہے۔ جس زبان میں جس نے سنائی ہے، جس کی جو مقامی زبان ہے، اس کے اندر وہ رام کہانی سنا دو تو یہ کیا ہے جی؟ درس ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ بیان ہو گیا۔ تو اللہ بولو جب پیشواؤں کا یہ حال ہو گیا تو انہوں نے جس طرح علماء، یعنی ظاہری علماء ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی کافر نے دائرہ اسلام میں آنا ہے تو اسے گناہوں سے اور شرک سے تائب ہونا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کوئی مشروط ایمان لے کر آتا ہے کہ میں ایمان تو لے آتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان تو لے آتا ہوں لیکن مجھے شراب کی اجازت دی جائے، یا میں ایمان تو لے آتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے نماز میں رائے دی جائے۔ کوئی اس دور میں رائے دے سکتا ہے؟ یہ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو علماء کیا کریں گے؟ سختی کریں گے کہ نہیں، یہ رائے دینے کا مجاز صرف نبی ہوتا ہے۔ تو نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب امتی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ رائے دے سکے۔ اب یہ جو شریعت مطہرہ ہے، اس کو اگر قبول کرنا ہے یا دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر شریعت کی جو شرائط ہیں ان کو مکمل قبول کرنا پڑے گا، یا جو ایمان کی شرائط ہیں انہیں مکمل قبول کرنا پڑے گا، زبان سے بھی اور دل سے بھی، تب تم دائرہ اسلام میں داخل ہوگے۔ یہ مضمون الحمدللہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ تو جو بات میں نے کہی کہ رونا، یہ روحانی پیشواؤں کو، پیروں کو، عاملین کو، ان کو رونا تھا، ان کو امت کو سمجھانا تھا کہ اب تم دائرہ ایمان میں داخل تو ہو گئے ہو، تم مسلمان ہو۔ اب اگر تم نے عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے، تو تمہیں ایسے ہی گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی جیسے کافر کو یا مشرک کو شرک سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ والوں مشرک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ جی میں نے بڑی بڑی توبہ تو کر دی ہے، پولی ٹولکی بجاندہ رہوں گا، پولا شرک میں کرتا رہوں گا، تو اس کا دائرہ ایمان میں آنا قبول ہو جائے گا، یا اس کا اسلام قبول ہو جائے گا، یا اس کا ایمان قبول ہو جائے گا؟ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بے نہیں کوئی یہ کہے کہ میں روحانیت میں تو آتا ہوں لیکن میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہوں گا، جس طرح وہ پولی ٹولکی بجاندہ میں بھی بجاندہ رہوں گا، یعنی میں بھی اپنی منمانی کرتا رہوں گا۔ تو اللہ برو جیسے کسی مشرک کا شرک چھوڑے بغیر گزارا نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، بے نہیں روحانیت کی دنیا میں جب تک اللہ والو توبہ نہیں کرتے گناہوں سے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے، تو میں تو ابھی کبیرہ کی بات کر رہا ہوں، صغیرہ کی تو بات ہی نہیں کہی ہے۔ جب تک آپ گناہ صغیرہ کبیرہ سے تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، بچتے نہیں ہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے،
روحانیت میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ توبہ پہلا قدم ہے اصلاح کا، توبہ پہلا قدم ہے روحانیت کا، توبہ پہلا قدم ہے عملیات کا، توبہ پہلا قدم ہے ولایت کا۔ اب کوئی ولایت کے لیے آنا چاہتا ہے توبہ کرنی پڑے گی، روحانیت سیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے توبہ کرنی پڑے گی، عملیات کی دنیا میں آنا چاہتا ہے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کا قرب چاہتا ہے توبہ کرنی پڑے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ والو ہم نے امت کو یہ بات سمجھانی تھی کہ سو بسم اللہ، آپ آؤ روحانیت میں، آپ عملیات میں آؤ نفع اٹھاؤ قرآن سے، لیکن اس کی یہ شرط ہے۔ تو پیروں نے یہ بات نہ سمجھائی کہ اگر مریدوں کو یہ بات سمجھائیں گے تو مرید چلے جائیں گے، پھر لفافے کون دے گا؟ پھر لفافے کون دے گا؟ نہ ٹھنڈا ماحول ہوگا تو نہ میٹھے چول ہوں گے، تو یہ تو ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ تو پھر پیروں نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کو میں نے یا کہارو پڑھنے کے لیے دیا، ان سب گھر والوں نے دن رات پڑھا، ان کو یہ نفع ہوا۔ ایک کا بتا دیا جو لاکھوں اس سے اجڑے ہیں ادھر دھیان نہیں ہے، کیونکہ اسے خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں امت کو گناہوں سے توبہ کیے بغیر جو اعمال بتا رہا ہوں یا وظائف کی دنیا میں گھسیٹ رہا ہوں، ان کے جھوٹے فضائل سنا کے یا من گھڑت فضائل سنا کے وہ حریص ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی وہ حریص ہیں، اب وہ اور مزید لالچی ہو رہے ہیں، ان کا حرص بڑھ رہا ہے، تو وہ تو کودیں گے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا، یہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا۔ تو جب یہ حریص ہوتے جائیں گے تو کیا ہے، ساتھ جب یہ گناہ کریں گے پھر اللہ والو یہی قرآن جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دے گا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ الحمدللہ یہ مضمون آج سے 8-9 مہینے پہلے دنیا بھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا، اور ہر کوئی حیران تھا کہ شافعی کیا بولتا جا رہا ہے، اور اب شافعی کے ساتھ لاکھوں بولتے ہیں۔ اب دنیا حیران ہے کہ یہ کون سا فرقہ، کون سی قوم آ گئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو شرائط کے ساتھ نہیں پڑھو گے یا قرآن کو وظائف کے طور پہ استعمال کرو گے، پھر وظائف کی شرائط لاگو نہیں کرو گے تو یہ قرآن تمہیں اجاڑے گا نہیں، لیر اور لیر کر کے رکھ دے گا، پھر تجھے نہیں تیری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ قرآن ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے، کسی ادیب کا ادب نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے۔ تو قرآن نفع اسی صورت میں دے گا جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، جیسا میں نے یہ بات عرض کی کہ روحانیت کا پہلا قدم توبہ، اصلاح کا پہلا قدم توبہ، عملیات کا پہلا قدم توبہ، ولایت کا پہلا قدم توبہ، اللہ کے قرب اور معرفت کا پہلا قدم توبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پہلا قدم توبہ۔ کیا تم نے امت سے توبہ کروائی یا روحانیت میں جو آنے والے ہیں ان سے توبہ کروائی؟ اگر توبہ نہیں کروائی، کیا توبہ کی ترغیب دی؟ توبہ کی ترغیب دی؟ الحمدللہ میرے لجپال کا کرم ہے کہ ہر جمعرات تمام آنے والا مجمع اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاتا ہے۔ اللہ ہمارے سے اتنا اس دور میں بھی کام لے رہا ہے تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، چاہے وہ باہر نکل کے توبہ توڑ دیتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ہر جمعرات آنے والا مجمع مرد و زن کا الحمدللہ تائب ہو کے جا رہا ہے، توبہ کر کے جا رہا ہے۔ پھر اگلی توبہ کیا ہے کہ وظائف سے توبہ کر کے جا رہا ہے کہ ہم نے وظائف نہیں کرنے، توبہ کے اوپر بیان سن کے جا رہا ہے۔ کتنے روحانی پیشوا ہیں، ابھی میں نے جمعرات کو بھی اس بات کا گلہ کیا ہے کہ اٹ پٹیاں پیر ہیں۔ پاکستان میں دو ہی کام ہیں یا دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک بے روزگار، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور ایک پیر۔ دو ہی ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں، ایک پیر اور ایک بے روزگار۔ جس طرح بے روزگار انے واہ ہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں پیر بھی انے واہ، ہر گلی میں 10-10 بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے کیا سوال کیا تھا، سارے مجمع نے، آپ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ملک بھر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا جب پیر اتنے زیادہ ہیں تو کسی پیر کے مجھے اصلاحی بیانات
کسی پیر کے مجھے اصلاحی بیانات سوشل میڈیا پہ دکھا دے، کسی پیر کی مجھے لکھی ہوئی اصلاحی کتابیں دکھا دے، آج کے دور کی، پرانی نہیں، آج کے دور کے پیر اتنے ہیں تو اصلاح کنہوں نے کرنی تھی؟ علماء نے تو مسائل بتانے تھے، وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ صحیح بتا رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے، وہ علماء جانے، ان کے بڑے جانے۔ ہم تو اپنے شعبے کی بات کر رہے ہیں کہ پیر کتنے ہیں؟ اٹ بڑیاں، تو اصلاح کس نے کرنی تھی؟ توبہ کی طرف کس نے لے کے آنا تھا؟ اللہ والو، سب سے مشکل ترین کام اصلاح کرنا، اصلاح کروانا ہے، اصلاح کرنا، اصلاح کروانا ہے۔ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے مسئلہ وراثت کا بیان کرتا ہوں، طلاق کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، طلاق کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، روزے کے مسائل بیان کرتا ہوں، نماز کے مسائل بیان کرتا ہوں، تو اس سے میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا، یا میری کیا مشقت ہوگی اس کے اندر، یا اس میں مجھے مجمع کے سامنے کیا ندامت ہوگی، کیا مجھے مجمع کے سامنے نیمی پانی پڑے گی؟ لیکن یہی ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں اصلاحی بیان کروں گا تو اللہ والو میرے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک فکرے کو مجمع تولے گا کہ جو پیر بول رہا ہے کیا یہ خود بھی کر رہا ہے۔ اصلاحی بیان کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اب میرے چہرے کے اوپر سنت رسول نہ ہو، میرے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو تو کیا میں داڑھی سنت رسول کے فضائل بیان کر سکتا ہوں؟ یہ ہے، یہاں سے پیر بھاگتے ہیں، یہاں سے مولوی بھاگے کہ اگر ہم اصلاحی بیان کرتے ہیں تو جو ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے وہ سارے گناہ تو ہمارے اندر ہے۔ ہم سود سے روکیں گے تو سود ہم خود کھاتے ہیں، ہماری خانقاہوں کا نظام بینکوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اگر ہم عشر زکوٰۃ کی بات کریں گے تو ہم تو لوگوں سے خود صدقے لے کے کھاتے ہیں، تو ہم دینے والی کیسے بات کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر ہم بہنوں کے حصے کی بات کریں گے تو ہم تو خود نہیں دیتے، تو ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسے بات کریں گے؟ تو اللہ بولو یہ وجہ تھی کہ جو یہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں انہوں نے اصلاح نہ کی، کیونکہ ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی تھی۔ الا قلیل، کوئی ایک آدھ ہوگا فی زمانہ، لیکن ایک آدھ کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہاں کروڑوں کی آبادی ہوگی تو ایک آدھ کیا کر لے گا؟ ایک آدھ کیا کر لے گا؟ تو اس لیے اللہ نے جب روحانی پیشواؤں نے امت کے اندر یہ شعور جو ہے وہ بیدار نہیں کیا، یہ شعور پیدا نہیں کیا کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں جب ہم نے آنا ہے تو ہمیں ایسے ہی تائب ہونا پڑے گا جیسے ایک مشرک کو شرک سے تائب ہونا پڑتا ہے ایمان لانے کے لیے۔ ایسے ہی ہم روحانیت کی دنیا میں آئیں گے، عملیات کی دنیا میں آئیں گے، ولایت کے رستے میں آئیں گے، سالک بنیں گے۔ جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے، ہم 20 سال بھی غوث پاک کے ساتھ بھی جڑے رہیں، کسی ولی کامل کے ساتھ جڑے رہیں، کسی کتب غوث ابدال کے ساتھ بھی جڑے رہیں، تو ہمیں رتی برابر بھی فیض منتقل نہیں ہوگا۔ میں بس ایک بات کہہ کے یہ مضمون کو مکمل کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص ایمان لے آئے لیکن شرک نہ چھوڑے، چھپ چھپا کے کچھ نہ کچھ وہ شرک کرتا رہے، یعنی کسی اور کو بھی حاجت روا یا معبود یا مددگار یا دستگیر مانتا رہے، کیا یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو روحانیت میں گناہ کے ساتھ آپ کی روح کیسے بیدار ہو جائے گی، یا ایسے گناہگار کی روح کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جو ہے وہ کیسے فیض یاب اس کو کرے گی، یا کیسے اس کی مطابقت بن جائے گی، کیسے مطابقت بن جائے گی؟ تو اللہ بولو قرآن جو ہے وہ نفع ہی نفع ہے اس صورت میں، قرآن شفا ہی شفا ہے اس صورت میں جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو اللہ جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو قرآن کی ایک آیت مبارکہ جس پہ میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت کو بھی اگر ہم قیامت تک کے لیے کھولتے رہیں تو ہم اس کو کھول نہیں سکتے، اس میں ذات کے فضائل کو کھول نہیں سکتے، اس میں رحمان کے فضائل کو کھول نہیں سکتے، اس میں رحیم کے فضائل کو کھول نہیں سکتے۔ پھر جب ان تینوں اسماء الحسنہ کو جوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اس کے فضائل، اس سے ہونے والے نفعوں کو کھول نہیں سکتے۔
اگر ہمارے روحانی پیشوا صرف عوام الناس کو سادہ اور سیدھے وظائف دیتے رہتے، بتاتے، توبہ کرواتے، توبہ پہ ابھارتے، گناہوں پہ نادم کرواتے، انہیں شرمندگی ہوتی، اس کے بعد ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دیتے، اس کا نفع کیا ہوتا کہ آج امت رجت کے اندر یوں جو ہے وہ پھنسی نہ ہوتی، یا امت کا وہ طبقہ جو مرتد ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، مایوس ہوا ہے پڑھ پڑھ کے وظائف کہ ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے، تو میرا حصہ کہاں ہے؟ میرا حصہ کہاں ہے؟ میں نے تو اتنا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی سوائے میرا نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ تو جب علماء نے یہ بات سمجھائی ہوتی کہ جب آپ روحانیت میں آئیں گے، ساتھ گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے، تو پھر نہ بسم اللہ سے نفع ہوگا، نہ پوری سورہ بقرہ سے نفع ہوگا، اور نہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کہیں بھی تجھے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ بولو یہ حقیقت امت کے اوپر کھلی ہوتی، تو ہر کوئی عملیات کی دنیا میں آنے سے پہلے ایک بار نہیں 100 بار سوچتا، 100 بار سوچتا۔ دیکھیں آپ حضرات نے جب مرید ہونا ہوتا ہے تو ہم کوئی گن پوائنٹ پہ مرید تو نہیں کرتے، آپ اپنے اندر سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس طرح سوشل میڈیا والے بیانات سنتے ہیں، پرکھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، گھر میں مشورہ کرتے ہیں، عورتیں ہیں اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہیں، بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں، دوست احباب سے مشورہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں میسج کرتے ہیں حضرت صاحب ہمیں مرید کر لیں۔ یہاں کوئی زور چلتا ہے؟ اپنی مرضی چلتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، کیوں؟ سودا سامنے ہے، دیکھ لو بھائی ہم یہ ہیں جو ہیں۔ اگر دل مطمئن ہوتا ہے ہمارے قافلے میں شامل ہو جو، ورنہ تمہیں پیر بڑے اور ہمیں مرید بڑے۔ تو اللہ بولو بے نہیں، اگر امت کے اوپر یہ مضمون کھولا ہوتا کہ جب تک توبہ نہیں کرو گے تمہیں روحانیت سے نفع نہیں الٹا نقصان ہوگا، پھر آنے والا سوچ کے آتا کہ میں نے نفع اٹھانا ہے یا نہیں۔ اگر نفع اٹھانا ہے تو پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے، اور نہ آج یہ ہمیں دن دیکھنا پڑتا۔ آج اللہ والو اوورسیز پاکستانی جو مکمل طور پہ رسالے کے اوپر، کتابوں کے اوپر، اور آج کے دور میں بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر ان کا انحصار ہے، اللہ والا وہ اتنے اجڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اجاڑے کو یہ شافی اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر اوورسیز پریشان ہیں، چاہے وہ ہندوستان سے گئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے گئے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، بالخصوص پاکستان کے، اللہ والوں ان کے مسائل ایسے ہیں، ایسے گمبھیر، ایسے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پیشواؤں نے ان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ ان کے لالچ کا، ان کی کمزوریوں کا۔ عاملین نے غلط تعویذات دے دے کے، غلط وظائف دے دے کے ان کے مسائل کو اتنا پیچیدہ کر دیا، اتنا الجھا دیا ہے کہ کوئی سرا ہی نہیں ملتا بندہ ان کا علاج کہاں سے شروع کرے اور کہاں جا کے یہ ختم ہوگا۔ تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، جب تک یہ پوری آیت مبارکہ آپ نہیں سمجھیں گے، نہ آپ کو روحانیت میں آنے کا طریقہ سمجھ آئے گا، اور نہ آپ کو روحانیت میں کوئی نفع ہوگا، نہ عملیات میں کوئی نفع ہوگا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اتنی بات نہیں سمجھو کہ قرآن نفع ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں سلامتی ہے، قرآن میں رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھو، پوری آیت مبارکہ کو پڑھو۔ تو اللہ علیہ میں نے کیا عرض کیا کہ جب پوری آیت مبارکہ پڑھ لی، سمجھ لی، پھر انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے، دنیا بھی اللہ بنائے گا اور آخرت بھی اللہ بنائے گا۔ الحمدللہ جو پہلا میں نے بیان کیا بسم اللہ شریف کے اوپر، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور واحد یہ میرا بیان ہے جس بیان کے بعد کوئی سوال نہیں آ رہا۔ میں رات بھی سوشل میڈیا والوں سے بات کی تو میں نے کہا کیا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی واحد بیان ہے جس بیان کے بعد جس کو ہم لنک سینڈ کر رہے ہیں، جس کو ہم بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ سنو، کوئی سوال نہیں آ رہا، کوئی کومنٹ نہیں آ رہا، کوئی کومنٹ نہیں آ رہا، کوئی سوال نہیں آ رہا۔ تو میں نے بھی حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہا؟ تو کہتے ہیں جی اس کے اندر ہر بات آپ نے سمجھا دی ہے کہ کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا بیٹھے ہیں۔
اب ان کو رستہ سمجھ آ گیا کہ غلطی ہماری ہے، چاہے ہم نے کی ہے لا علمی طور پہ، چاہے علمی طور پہ غلطی تو ہو گئی ہے، چاہے ہم نے کی ہے چاہے ہمارے پیشواؤں نے کروائی ہے، تو ہمارا کام تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بن جانا تھا۔ ہم کیا کیا پڑھتے رہے اور کیا کیا کر گئے۔ پھر دوسرا مضمون آپ نے اس کے اندر یہ سمجھا دیا ہے کہ دنیا بنانے کے لیے تجلی جمالی ہے اور دنیا اجاڑنے کے لیے تجلی جلالی ہے۔ اب جنہوں نے جلالی اعمال کیے ہیں وہ اب راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، ماتم کر رہے ہیں اپنے کیے کے اوپر، اور گالیاں نکال رہے ہیں جنہوں نے یہ اعمال کروائے ہیں کہ انہیں اتنا معلوم نہیں تھا۔ ہم تو دنیا بنانے چلے تھے، ہمیں تو جمالی اعمال کی ضرورت تھی، ہم کدھر لگ گئے۔ تو یہ ساری باتیں کیونکہ اس بیان کے اندر میں نے کھول کر بیان کر دی، اس لیے وہ انہوں نے مجھے سوشل میڈیا میں کہا جی اس کے اوپر نہ کوئی کومنٹ آ رہا ہے نہ کوئی سوال آ رہا ہے، سکون.com میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ہماری جان چوٹی ہوئی ہے آج۔ تو ہم جو پچھلے لوگوں کے واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں ہم وہی جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں۔ یہ 2-4 دن ہو گئے، بڑا سکون ہو گیا ہوا ہے۔ جو نیا واٹس ایپ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تشخیص کرو، اور تشخیص کے لیے حضرت صاحب کا یہ بیان سنو، تمہیں ساری کہانی سمجھ آ جائے گی غلطی کہاں ہوئی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تو آج میں نے دوسری غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ اس دن میں نے کیا غلطی کی نشاندہی کی تھی کہ ہم نے اعمال جمالی کرنے تھے، ہم کدھر لگ گئے؟ جلالی میں۔ تو نفع کی بجائے کیا ہو گیا؟ نقصان۔ پھر اوپر سے ہم نے شرائط پوری نہیں کی۔ آج جو میں دوسری غلطی آپ کے سامنے کھول رہا ہوں یا نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، اللہ کے قرب اور معرفت کے سفر میں یعنی راہ سلوک میں آنا ہے، تو جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے قرآن سے نفع نہیں ہوگا۔ قرآن سے نفع نہیں ہوگا تو قرآن سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ پھر نقصان کیا ہوگا؟ رجت ہوگی۔ جب رجت ہوگی تو سب سے 3 علامات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، بقیہ تمام علامات کو چھوڑ دیں۔ قرآن جب تیری پکڑ کرے گا، کیا کرے گا؟ قرآن جب تیری پکڑ کرے گا، یعنی تو قرآن پڑھ رہا ہے وظیفے کے طور پہ اور ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، جب تیری قرآن پکڑ کرے گا تو یعنی وظیفے کی رجت پڑے گی۔ وظیفہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں الٹا پڑے گا، عمل الٹا پڑے گا، چلہ الٹا پڑے گا، تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ تجھے رزق کی تنگی آئے گی۔ پہلا، سب سے نمبر 1۔ تو وظائف کس کے لیے پڑھے جاتے ہیں سرور صاحب؟ روٹی کے لیے، روکڑے کے لیے۔ تو اللہ سب سے پہلے روٹی ہی بند کرے گا۔ رجت کی سب سے پہلی علامت، بڑی علامت کہ مال کی دھیرے دھیرے تنگی آئے گی۔ جوں جوں رجت شدید ہوتی جائے گی، روٹی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ کتا بلی بھی آرام سے کھا لیتا ہے، مسلمان کو اتنی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ ذرے ذرے، میں نے روٹی روٹی نہیں کہا، لقمہ لقمہ نہیں کہا، اللہ ذرے ذرے کا محتاج کر دے گا۔ اتنی روٹی تنگ ہوتی جائے گی، جوں جوں وظائف کا اثر بد بڑھتا جائے گا، یعنی رجت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ دوسری بڑی علامت جب قرآن کی پکڑ آئے گی یا قرآن کا بوال آئے گا یا رجت ہوگی، تو دوسری بڑی علامت کیا ہوگی؟ اگر تو عامل گناہ گار ہے لیکن اتنا نہیں ہے، لیکن شرائط کا علم نہیں تھا، عورت ہے مرد ہے وہ وظیفے کر رہی ہے، خود وہ گناہ گار نہیں ہے، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہے، لیکن اسے شرائط کا علم نہیں ہے۔ اب اس کو کیا نقصان ہوگا کہ یہ خود بیمار نہیں ہوگا، عورت ہے یا مرد ہے یہ خود بیمار نہیں ہوگے، لیکن ان کے ساتھ جو جڑا ہوا نظام ہے، بچے ہیں، شوہر ہے یا اور گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ پھٹے پہ پڑھتے جائیں گے، پھٹے پہ پڑھتے جائیں گے۔ پہلے چارپائی پہ پڑھیں گے، پھر پھٹے پہ پڑھیں گے، پھر پھٹے سے اتریں گے تو قبر میں اتریں گے۔ یعنی عامل خود گناہ گار نہیں ہے، نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی۔ عامل خود گناہ گار نہیں ہے، عورت ہے یا مرد ہے خود وہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کو شرائط کا علم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں خود کچھ نہیں ہوگا، تبھی تو مائیاں لڑتی ہیں میرے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جن کو میرا مضمون سمجھ آ رہا ہے، وہ کہتی ہیں لے اسی تے پڑھنے، سانو تے کچھ نہیں ہوندا، سانو تے کچھ نہیں ہوندا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ خود گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ شرائط کو پورا نہیں کر رہے، حصار نہیں ہے، کسی کی اجازت نہیں ہے، طریقہ کار معلوم نہیں ہے، گھڑی کا علم نہیں ہے، تعداد کا علم نہیں ہے، کسی صاحب اجازت سے، صاحب عمل سے اجازت نہیں لی ہوئی، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ خود بچے ہوئے ہیں۔
لیکن ان کے ساتھ جو جڑا ہوا نظام ہے، بچے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر جمعرات کو معذور لوگ آ رہے ہیں، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، یہ سب بہانہ ہے، پیچھے کیا ہے؟ قرآن کا وبال ہے، قرآن کی پکڑ ہے۔ تو اگر عامل یعنی عورت ہے یا مرد ہے، وہ خود وظیفے کرنے والا بھی ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو پھر واقعہ جو نظام ہے، یعنی بیرونی جو نظام ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، والدین ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ جو وظیفہ کرنے والا عامل ہے وہ چارپائی پہ پڑے گا، وہ خود پڑے گا۔ یہ دو باتیں میں نے سمجھائی ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر عامل خود تائب ہو گیا ہوا ہے لیکن شرائط کے بغیر وظائف کر رہا ہے تو اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے ساتھ جڑا ہوا نظام تباہ ہوگا، بیٹیاں تباہ ہوں گی، بیٹے تباہ ہوں گے، ہمسائے تباہ ہوں گے، کاروبار تباہ ہوگا، جہاں تک پھر وہ رجت جاتی ہے، شدت اس کی بڑھتی جائے گی، اتنا نقصان ہوتا جائے گا، لیکن عامل کو کچھ نہیں ہوگا۔ عامل صرف یہی ہے، ہر وقت کوے کی طرح بے قرار رہے گا۔ وظیفے پڑھنے والا ہر وقت کوے کی طرح بے قرار، ہر وقت اسے ٹینشن، ہر وقت پریشانی، گھر میں ایک مصیبت جا رہی ہے تو دوسری آ رہی ہے، ایک بیماری جا رہی ہے تو ایک دوسری آ رہی ہے، یعنی گھر والوں کی تکلیفیں رہیں گی لیکن اسے خود کچھ نہیں ہوگا، خود صرف وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوگا۔ اور اگر عامل خود بھی گناہ کرتا ہے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے برعکس ہوگا، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے ان کے اوپر اثر نہیں آئے گا، وہ اثر عامل کے اوپر پڑے گا، وہ عامل خود بیمار ہو جائے گا، وہ چارپائی پہ پڑ جائے گا، پھر وہ معذور ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، جو بھی ہو جائے، وہ کس کے اوپر انحصار ہے کہ جتنی رجت ہوگی، جیسا عمل اس کے اوپر پڑا ہوا ہوگا۔ کتنی علامت ہو گئی؟ دو۔ تیسری علامت قرآن کی پکڑ کی، قرآن کے وبال کی یا رجت کی کیا ہوگی؟ کہ گھر میں لڑائیاں، تم زمانے کے پیچھے بھاگو گے، زمانہ آگے آگے بھاگے گا، تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا آگے آگے، کوئی تیرے سے سلام لے کے مصافحہ کر کے راضی نہیں ہوگا، سکی اولاد ہے وہ چھوڑ جائے گی، اولاد ہے، بچے ہیں جنہوں نے ایک ہی چھاتی کا دودھ پیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کے، بول چال رکھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ اللہ بولے یہ تین علامات میں نے بتائی ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں نے ان کو کھول دیا ہے تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اگر میں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، قرآن کے ساتھ فراڈ کیا، قرآن کے ساتھ میں نے دو نمبری کی، تو یہ تین کام اے پے نے وٹتے، پھر میں دیکھوں گا تجھے کون نکالتا ہے، پھر میں تجھے دیکھوں گا تجھے کون نکالتا ہے، پھر میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ سال دیا ہے، 6 مہینے دیے ہیں، جون سا مرضی وظیفہ کر، جس عامل نہیں ولی اللہ کے پاس بھی جا، جدھر مرضی جا، تجھے کوئی نکال کے دکھائے، تو جو عمل کرے گا وقتی طور پہ 2-4 دن وہ عمل چلے گا، عمل بند ہو جائے گا، پھر اس کی بھی رجت آئے گی، پھر اور عامل کے پاس جائے گا، وہ تعویذ دے گا، وہ وظائف دے گا، 2-4 ہفتے اس کا عمل چلے گا، پھر وہ بھی عمل رک جائے گا، پھر وہ تو چھوڑے گا، اس کی بھی رجت آئے گی، تو یوں وہ گرہ پہ گرہ لگتی جائے گی، پھر میں دیکھوں گا کہ تیری لگائی ہوئی ہاتھوں کی گرہ کون اپنے دانتوں سے کھولتا ہے۔ قاری صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے جو ان کو وقت دیا ہوا قیامت کا، پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے ہاتھوں کی لگائی ہوئی گرہ کون اپنے دانتوں سے کھول کے دیتا ہے، کون اپنے دانتوں سے کھول کے دیتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کا وقت ہے، آرام سے وظیفے پڑھو، ٹھنڈے ٹھار ہو کے، ساتھ گناہ بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، کر کے دیکھو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں قرآن سے نفع کیسے ہو جاتا ہے، قرآن سے نفع کیسے ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا، بالخصوص پاکستانیوں کا، وظائف کرنے والوں کا بیڑا غرق ہمارے پیروں نے اور عاملین نے کیا ہے۔ اب میرے بیانات ان کے مریدین سنتے ہیں، اپنے پیروں سے سوال کرتے ہیں، ان کو ویڈیو لنک بھیجتے ہیں، وہ آگے سے ان کو کیا رام کرتے ہیں، او نہیں ہوئے شافی ہے میں کہندہ قرآن تے شفا ہی شفا ہے، قرآن تو برکت ہی برکت ہے، انہیں پتہ نہیں کیڑا قرآن پھاڑ لیا گیا، انہیں پتہ نہیں کیڑا موضوع پھاڑ لیا گیا۔ اب یہ ان کو کہتے ہیں، تو اللہ والو میں نے اس لیے وہی موضوع کے اوپر قرآن پڑھا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جب قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کرو گے، مذاق کرو گے، کھلواڑ کرو گے، فراڈ کرو گے، قرآن تمہیں نہیں تیری نسلوں کو چیر کر رکھ دے گا۔ اور اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لو گے
اے اللہ میری توبہ، گناہ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے کسی عمل کی عوام الناس کو ضرورت نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پہ بجا ہیں، وہ پھر خواص کے لیے ہیں، کسی کسی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے اللہ رحمان رحیم، یہ کس کو ضرورت نہیں ہے؟ یہ کسی ایمان والے کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے جب مسئلے اللہ رحمان رحیم ان تین ناموں سے ہی حل ہو جائیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے سورہ بقرہ پڑھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے سورہ جن پڑھنے کی؟ ہم پڑھیں یا ہم محض تلاوت کریں، تلاوت کا حق ادا کریں، باقی کام کس کے ہیں؟ خواص کے ہیں۔ اب میں ایک بات کہہ کے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی اور بیٹھا ہوا کوئی مجمع میں کوئی بندہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے۔ اللہ جس طرح آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، قرآن کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہماری وہ زبان نہیں ہے، ہماری وہ عربی پہ مہارت نہیں ہے، ہمیں وہ علم نہیں ہے، ہم نہ ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم قرآن کو کتابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر، یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ آپ میں سے قرآن کی کوئی جلد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، وہ الگ شعبہ ہے۔ آپ میں سے قرآن کو کوئی پرنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ تو اللہ جس طرح ہر شعبے کا بندہ ہے جو وہ کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ہیں عوام الناس، ہمارے ذمے صرف اتنا ہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، بس ترتیل کے ساتھ 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع 8 رکوع، جتنی آسانی ہے، ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ جب اللہ نے آسانی دے دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں 2 سپارے روزانہ پڑھوانے والا؟ لیکن یہ کہ کم از کم 10 آیتیں روزانہ پڑھو، 1 رکوع 1.5 رکوع 2 رکوع کم از کم پڑھو۔ یہ عوام کے ذمے ہے۔ باقی جس طرح شعبے ہیں وہ خواص کا کام ہے، تو عوام کے لیے جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ والو سنو جو اصل موضوع ہے ہمارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو کا وار ہوا، یعنی جادو چلا، تو جبریل امین علیہ السلام حکم خداوندی سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر نازل ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی تو یہ کل کتنی آیات تھیں؟ 11، 5 علیحدہ اور 6 علیحدہ، لیکن ان کی جوڑ کے تلاوت کی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق وہاں سے شروع کیا گیا، من الجنۃ والناس، یعنی یہ 11 آیتیں جوڑ کے پڑھی گئیں۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ایک نہیں، یہ 2 صورتیں ہیں، یہ ایک نہیں 2 صورتیں ہیں، 5 آیات علیحدہ ہیں اور 6 آیات مبارکہ علیحدہ ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبریل پھر ان دونوں کو الگ کیسے کریں گے؟ ان دونوں کو الگ کیسے کریں گے؟ تو جبریل امین علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے اور آپ نے نورانی کاغذ کے اوپر، نوری کاغذ کے اوپر خط نورانی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا، اور تمام فرشتوں نے اس نورانی خط کے اندر لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھوں میں سجایا۔ اب 70,000 فرشتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے یہ جلوس بنایا اور لوح محفوظ سے یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر زمین پہ اترے، اور تمام فرشتے باواز بلند جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، یعنی فرشتے اتنا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ رب نے اس امت کو کیا دے دیا ہے، اس امت کے اوپر کیا احسان کر دیا ہے، کیا دے دیا ہے۔ تو وہ اب کیا اظہار کر رہے ہیں؟ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تمام فرشتے اس اعزاز و اکرام کے ساتھ بسم اللہ شریف کو لے کر حاضر ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بسم اللہ شریف اس اعزاز و اکرام کے ساتھ
یا بسم اللہ شریف اللہ کے دو نام رحمان اور رحیم کے ساتھ پہلی قوموں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو وہ کبھی بھی شرک کی مرتکب نہ ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی نہ ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی نہ ہوتی۔ یعنی پہلی قوموں کے اوپر بسم اللہ جو اتری اس کے اندر رحمان اور رحیم نہیں تھا، وہ محض اتنا ہی تھا، بسم اللہ۔ کیا تھا؟ بسم اللہ۔ یعنی اس میں ذات تھا، اس میں صفات یعنی رحمان اور اس میں صفات رحیم، یہ دو اسماء الحسنی نہیں تھے۔ اگر یہ دو اسماء الحسنی اللہ رب العزت پہلی امتوں کو عطا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ میں نے پچھلے بیان میں یہ بات سمجھائی کہ رحمان وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، رحیم وہ ہے جو صرف گناہ نہیں معاف کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو وہ قومیں کیا کرتی؟ رحمان کہہ کے پکارتی، رحیم کہہ کے پکارتی، وہ گناہ بھی کرتی اللہ معاف بھی کرتا، وہ گناہ بھی کرتی اللہ معاف بھی کرتا، بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا، پھر ان قوموں کے اوپر عذاب نہ آتے۔ اللہ جو نقطہ آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت جس میں میں آپ ہیں، جو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں جن سے وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، جن کی وجہ سے ہم زمین میں دھنسائے نہیں جا رہے، زندہ گاڑے نہیں جا رہے، اللہ نشان عبرت نہیں بنا رہا، اللہ پردے ڈال رہا ہے۔ یہ دو اسماء الحسنی ہیں، رحمان اور رحیم، اور وجود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان دو ناموں کی وجہ سے اس امت کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ بولو جس امت کے اوپر ہر وہ گناہ کر رہی ہے جو سابقہ امتوں نے کیا، کوئی کمی نہیں ہے، ہر وہ گناہ ہم کر رہے ہیں جو سابقہ امتوں نے کیا، لیکن وہ عذاب جو سابقہ امتوں کے اوپر آئے وہ ہمارے اوپر نہیں آئے۔ تو اللہ نے وہ عذاب کیوں ٹالے ہیں؟ رحمان اور رحیم کی برکت سے۔ تو اللہ والو یہ دو نام ہم چھوڑ کے ہم کدھر کے کدھر چل پڑے۔ جو دنیا میں آنے والے عذاب ہیں جو ہمیں برباد کر کے رکھ دے ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے، ان عذابوں کو جو دو نام ٹالے ہوئے ہیں ان ناموں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیا یہ دو نام جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، کیا ان کو دور کرنے کے لیے یا ان کو ٹالنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ امت کا عوام الناس کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ یا رحمان یا رحیم۔ عوام الناس کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو سورہ بقرہ کا وظیفہ دیا ہو؟ کسی کو سورہ بقرہ کا وظیفہ دیا ہو؟ کسی کو سورہ جن کا وظیفہ دیا ہو؟ ہاں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، جو خواص ہوں گے وہ کر لیں گے، وہ نفع اٹھا لیں گے۔ عوام کے لیے تسبیح کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ ہے، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، منٹھار قسم کا عمل، نہ رجت، نہ حصار کا مسئلہ، نہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ، نہ وضو کا مسئلہ، لیٹ کے کرو، چلتے کرو، بیٹھتے کرو، جس حال میں بھی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، بے نہیں، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، جس بھی حال میں ہو کام ہو کے رہے گا۔ اور امت کا اب ذہن یہ بن گیا ہے، حضرت صاحب آپ نے بسم اللہ کا وظیفہ دے دیا، یعنی ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا، ذہن ہی مطمئن نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سورۃ بقرہ بتاتے، 7 کالا بکرا بتاتے، کوئی 7 چکر بتاتے، کوئی اتارے کا بتاتے، کوئی سمجھ آتی، ہمارا علاج ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا بسم اللہ شریف پڑھا کرو، لو بسم اللہ پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ اب ہمارا ذہن بن گیا ہوا ہے۔ تو میں نے کیا ثابت کر کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر وہ تمام عذاب جو سابقہ امتوں پہ آئے وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ اللہ نے ہمیں بسم اللہ عطا کی ہے اپنے دو مبارک ناموں سے، رحمان اور رحیم سے۔ اگر یہ دو نام اللہ ہمیں نہ دیتا، اللہ والو ہمارا تو نام بھی مٹ چکا ہوتا۔ ہم کیا مٹتے؟ ہمارا نام بھی مٹ چکا ہوتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح بسم اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ کی امت کو عطا کی ہے، اگر سابقہ امتوں کو یوں بسم اللہ ملی ہوتی تو وہ کبھی بھی عذاب کے لیے مستحق نہ جو ہے وہ نہ ٹھہرتی، یا ان کے اوپر عذاب جو ہے اللہ رب العزت مسلط نہ کرتا۔
پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بات میں نے ثابت کی حدیث پاک سے کہ جو عذاب پہلی قوموں پہ آئے وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم کو ظاہر نہیں ان کے اوپر کیا، اپنے ان دو اسماء الحسنہ کو عطا نہیں کیا. وہ مارے گئے اور ہمیں عطا ہوئے، ہم یا جبار یا قہار پڑھ پڑھ کے مارے گئے ہیں. کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. ہمارے پیشواؤں نے امت کو ایسے گھیر کے مارا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. بھائی یا جبار یا قہار یہ تو نظام کو قابو کرنے کے لیے ہیں. یہ جو چرواہے نے اتنا لمبا 6 فٹ کا 7 فٹ کا ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے وہ بیڑے مارنے کے لیے ہوتا ہے؟ بولو، یہ بیڑے مارنے کے لیے ہوتا ہے؟ بیڑوں کو سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے، ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح آج کے دور میں شہروں کے اندر کوئی شخصیت جا رہی ہے، اس کے ساتھ گارڈز ہیں، تو گارڈز نے جو بندوقیں پکڑی ہوتی ہیں وہ بندے مارنے کے لیے ہوتی ہیں، ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. کوئی کتا بلا آ نہ جائے، کوئی دشمن آ نہ جائے، کوئی خطا ہو نہ جائے، کوئی نقصان ہو نہ جائے. وہ محض کیا ہوتی ہے؟ ڈرانے کے لیے ہوتی ہے. بے نہیں اللہ جو اللہ رب العزت کے جلالی نام ہے ان کے اور کام ہے اس کائنات کو چلانا ہے، اس کائنات کے اندر نظم کو رکھنا ہے تاکہ جو حد سے بڑھے تاکہ اس کو سزا بھی دی جائے. جو عمومی نظام چلتا ہے وہ میں نے کیا بتایا تھا؟ یا رحمان یا رحیم، یا جو اس میں جمالی ہیں ان کے ساتھ یہ نظام چلتا ہے. تو جس نے ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہا. جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 19. یا رسول اللہ اس کے تو 19 حروف ہیں اور جہنم کے صرف 7 دروازے ہیں. اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور جہنم سے بھی بری کر دے گا، جہنم سے بھی بری کر دے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر اگلی بات، ہم نے وظائف کس کام کے لیے کیے؟ جادو توڑنے کے لیے، بندشیں کھولنے کے لیے. تو جادو اور بندشیں کون لگاتا ہے؟ شیاطین، جادوگر، مشرکین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو شیطان پگھلتا ہے، شیطان پگھلتا ہے. اور ہم نے شیطان کو کیسے پگھلایا؟ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا ممیتو یا مذلو یا منتقمو. اور بغیر شرائط کے، بغیر ہادی کے، بغیر مرشد کے پتہ نہیں واللہ عالم شیطان پگھلا یا نہیں پگھلا، پر پڑھنے والے دی نسلیں پگھل گئی ہیں، پڑھنے والوں کی نسلیں پگھل گئی ہیں. ابھی دیکھیں جمعرات کو فاروق صاحب کی جو گھر والی ہیں وہ بتا رہی ہوں کہ جس خاتون نے توبہ کی ہے، وظائف سے تائب ہوئی ہے، اس نے سوشل میڈیا سے رسالے سے لے کے یا قہارو پڑھا، دن رات پڑھا. وہ کہتی یا قہارو پڑھتے پڑھتے میری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا بس قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. یعنی یوں یا قہارو کھلا پڑھ پڑھ کے، جس طرح پیر نے کہا دیوانوں کی طرح پڑھو، لاکھوں کی تعداد میں پڑھو، سارے گھر والے پڑھو، سارا محلہ پڑھو تاکہ سارے اجڑو، تو سارے میرے کو آؤ، سارے مجھے ڈونیشن بھیجو. پھر تم آؤ گے، پھر میں یا قہارو کے ساتھ 15 وظیفے اور دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ رسالہ بھی پکا بکے گا، چینل بھی چلے گا، خانقاہ بھی چلے گی، میرا نظام بھی چلے گا. واللہ عالم اس نیت سے کیا ہے یا جہالت کی وجہ سے کیا، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں کیا ہے، جہالت کی بنیاد پہ کیا ہے یا ان کے عزائم ایسے ہیں. بہرحال امت کا بیڑا غرق تو کر کے رکھ دیا ہے. اب اس عورت نے کیا کہا کہ میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ بس قیامت آئی، قیامت آئی، قیامت آئی. اب کیونکہ اس خاتون کی اپنی نیت کسی کو مارنے کی نہیں تھی، اس کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، اس نے کس کے لیے پڑھا؟ بیٹیوں کے رشتے ہو جائے گا، کسی کو مارنا یا نقصان پہنچانا نہیں تھا. اللہ کو واللہ عالم یہی ادا پسند آ گئی، شافی کا بیان پہنچ گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر.
پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر، تلاش خود تجھے تلاش کرے گا۔ جہاں پہ مظلوم ہوگا تلاش خود پہنچے گا، شافی اللہ کے حکم سے خود پہنچے گا۔ اب اللہ نے وہاں میرا بیان پہنچا دیا، بیان سنا، ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ بھئی کوئی جادو نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے ہی ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اب اللہ والو کیا ہوا؟ یا کہارو پڑا۔ میں کیا کہتا ہوں کہ کام ہوگا، کہتا ہوں نا کہ کام ہوگا۔ بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، 2 کی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھو گے یا کہارو پڑھو گے یا کوئی بھی ایسا وظیفہ شرائط کے بغیر بھی پڑھو گے، کام ہوگا، حتی الامکان کام ہوگا۔ کام کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا موضوع یہ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، بھائی جو مرضی کرو۔ ہم کہتے ہیں پڑھنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ پہلی بیٹی کے گھر میں اولاد ہوئی، بیٹی مر گئی، نواسی مر گئی۔ پھر بیٹی ہوئی یعنی نواسی ہوئی، وہ بھی مر گئی۔ دوسری بیٹی کے گھر میں اولاد ہوئی، نواسی ہوئی، وہ بھی مر گئی۔ مائی نے یا کہارو پڑھا ہے، 3 نواسیوں کی جان لے چکی ہے وہ مائی، اور بقیہ جو اولاد ہے وہ ساری اجڑ گئی ہے۔ جن بیٹیوں کی شادیاں 2 کی ہو گئی، باقی بیٹی ہیں، سارا گھر اجڑ گیا ہے۔ اب جا کے مائی کو مضمون سمجھ آیا ہے، یہ کسی نے نہیں اجاڑا، یہ میرے وظیفوں نے اجاڑا ہے۔ جب شافی نے کھول کے رکھ دیا ہے، اب وہ روتی ہے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے پہلے کیوں پتہ نہ چلا۔ اب اللہ والو، اللہ اسے کل اس مصیبت سے نکال دے اور اس کو رنگ لگا دے۔ مجھے بتاؤ وہ 3 جانیں واپس آ سکتی ہیں؟ وہ 3 نواسیاں جو مر گئی ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں؟ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ اللہ بولو، یہ تو میں بات کر رہا ہوں قدرت کاملہ کی کہ اللہ کل نکال دے، پرسوں نکال دے۔ 7-8 نسلیں اس مائی کو یا کہارو کے وبال سے، جلال سے نکال نہیں سکتی۔ 7-8 نسلیں، معمولی بات، 300-350 سال معمولی بات ہے۔ کیا میں نے مضمون سمجھایا تھا کہ 300 سال کا تو اللہ والو جنات کا بچہ ہے، 300 سال کا تو بچہ ہے، پھر ان کو کوئی کام نہیں ہے سوائے ہمیں نقصان پہنچانے کے۔ ہمیں 100 جھنجھڑ ہیں، 100 جھنجھڑ ہیں۔ اولاد کو نافرمان، اولاد کو دین سے دور، گھر میں لا علاج بیماریاں، گھر میں بے برکتی، گھر میں ڈکیتیاں، یہ سارا نظام جب ایک نسل کے ساتھ چلے گا، ان حالات میں جب دوسری نسل جنم لے گی تو کیا وہ ولی اللہ ہوگی؟ وہ کیسے لچے لفنگے پیدا ہوں گے، وہ کیسے لچے لفنگے پیدا ہوں گے؟ اللہ بولو، آج تک کسی عامل کے گھر میں بھی دیکھا کہ دیا جلا ہو، یا عامل کی اولاد بھی آپ نے دیکھی ہے کہ وہ فرما بردار ہو؟ کیوں؟ جب رجت پڑتی ہے شیاطین دشمن بنتے ہیں تو پھر یہ اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اسی عامل کو رنگ لگتے ہیں یا انہی سالکین کو رنگ لگتے ہیں جو ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلتے ہیں، پھر ویسے ہی چلتے ہیں جیسے چلانے والا چلاتا ہے، پھر رنگ لگتے ہیں۔ اس راہ میں جس نے من مانی کی اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو انوار و تجلیات ہے وہ شیاطین کو جلا کے راک کر دیتے ہیں، شیاطین پگھلتے ہیں، مرتے ہیں۔ آپ کا کام بھی ہو گیا اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ میں بات ان کے لیے کر رہا ہوں جو ثواب کے مارے ہوئے ہیں، وہ مائیاں جو ثواب کی ماری ہوئی ہیں، وہ بابے، وہ نوجوان جو ثواب کے حریص ہیں۔ کس کے حریص ہیں؟ ثواب کے۔ یہ میں ان کو جواب دینے لگا ہوں۔ اس جمعرات کو اب حضرات نے دیکھا، جب میں نے بیان کر لیا تو ایک صاحب مائک پہ بول رہے تھے، تو میں نے کہا کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی بات پوچھنی تو بسم اللہ۔ تو انہوں نے مائک پکڑ لیا، وہ 15 منٹ بولتے رہے، وہ گھر کے سارے قصے کھول دیے۔ میں نے کہا سوال کہاں ہے؟ اس لیے پھر ان سے آپ لوگوں نے مائک واپس لے لیا، بھائی سوال تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو قصے کہانیاں جا کر سنانا جب ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے وہ ساری رام کہانی نیچے بھی سنا لی، پھر وہی رام کہانی جب اوپر گئے ہیں تو دوبارہ پھر میں نے ان کو ٹوک دیا، میں نے جی آپ نے سارا کو مجھے سنا دیا تھا، مجھے علم ہے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ مہینے بعد آئے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں، کب آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم پہلی بار آئے ہیں۔ اچھا جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی ہم خضری عمل پڑھ رہے ہیں، فلاں فلاں اعمال آپ نے بتائے تھے واٹس ایپ پہ، ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی گھر والی کہنے لگی جاگتے رہیے گا،
اس کی گھر والی بیٹھتے ہی کہنے لگی کہ حضرت صاحب بہت فرق ہے، الحمدللہ بہت آرام آ گیا، بہت فرق ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ اس کی گھر والی۔ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ شیاطین دندناتے پھر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، گھر میں اتنے نقصان ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، کوئی پتہ نہیں بیٹی ہے وہ گھر آ کے بیٹھی ہے، اس طرح کی کہانیاں ساری، یعنی انتہائی جو ہے نا وہ خوفناک قسم کے حالات۔ اللہ والوں، وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اتنا کچھ ہے تو پہلے کیا حالت ہوگی، جس کو وہ دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ پہلے سے بہت فرق پڑ گیا۔ اب جاگتے رہیے گا۔ میں نے یہ کہا کہ جو آپ پڑھ رہے ہو، جو آپ پڑھ رہے ہو، جو پڑھائی ہم نے دی ہے، اس کے ساتھ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کی دونوں باتیں آپس میں مل نہیں رہی۔ بس شافی نے جب یہ دھوبی پٹکا مارا ہے تو جس طرح پھلے وہ پکتے ہیں نا، تو پٹھان جو جب ان کو آگ دیتا ہے تو پھلے پک پک کے باہر گرتے ہیں، پھر مائی انج پھٹی ہے، انج مائی پھٹی ہے۔ تو ماشاءاللہ اتو پنجابی تو گول گپا منہ، میں تو کچھ نہیں پڑھ دی ابھی، میں تو کچھ نہیں پڑھ دی۔ میں نے کہا تو نہیں پڑھ دی، پر میرے مرشد نے مینوں بڑا چنگی طرح پڑھایا ہے۔ تو کچھ نہیں پڑھ دی، پر میرے مرشد نے مجھے بڑی اچھی طرح پڑھایا ہے، الحمدللہ پڑھا بھی ہوں اور کڑا بھی ہوں۔ اب تم منہ جتنا مرضی گپا بنا، جتنا مرضی پیر جوڑ کے پکی مٹی کے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بول، اے شافی دے سامنے نہیں چلنا۔ میں نے کہا مجھے صحیح صحیح بتائیں کیا کیا پڑھ رہی ہیں؟ وہ جی میں بس ناد علی پڑھتی ہوں۔ اتھے رکھ سو، بسم اللہ، پہلا ہی ناد علی، دوسرا سورہ یاسین پڑھتی ہوں، تیسرا سورہ کہف پڑھتی ہوں، چوتھا سورہ مزمل پڑھتی ہوں، پانچواں سورہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، چھٹا سورہ ملک پڑھتی ہوں۔ یہ 6 وظیفے مائی اے بس میں ذرا سا سیدھا ہوں نا تو مائی مان گئی کہ شافی جس طرح بیان میں سیدھا ہو جاتا نا، اس شافی سیدھا ہو گیا، یہ نہ خصم دے سامنے بزدی ہو جاوے ہے۔ 6 وظیفے انج مائی نے کڈے نے جنج بندہ الٹی کرتا ہے، بندہ کچھ کھا لینا اس طرح کا تو الٹی آتی ہے نا، انج مائی دے 6 وظیفے او پے نے۔ اب اللہ والو شرم سے مر جاؤ، شرم سے مر جا کہ تیرے گھر کے اندر اتنی تباہی ہے اور میرے رب نے تیرے اوپر اتنا کرم کر دیا جس کا تو اعتراف بیٹھتے کر رہی ہے کہ بہت کرم ہے، بہت آرام ہے، لیکن وظیفے نہیں چھوڑ۔ جب میں نے ڈانٹا کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ اب یہ سنن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے اس حدیث پاک کو کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثواب والو متوجہ رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھا، اللہ 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10,000 گناہ معاف فرمائے گا اور 10,000 درجات کو بلند کرے گا۔ کتنا ثواب لینا ہے تم نے؟ یہ ثواب نظر نہیں آیا؟ اتنے وظیفے کر کے گھر اجاڑ دیا، بچوں کی صحت اجاڑ دی، بچوں کی جوانیوں کی خوشیاں چھین لی، کاروبار تباہ کر دیا، خود ذلیل و خوار ہو گئے، تو کیا کما لیا ہے؟ شافی جو بتا رہا ہے حضور کے فرمان کے مطابق، ایک بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 10,000 نیکیاں، ایک بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 10,000 گناہ معاف، ایک بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 10,000 درجات بلند۔ پھر میں کیا کہتا ہوں؟ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بیٹھی ہوئی حالت میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے کھڑی حالت میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی وہ بیٹھے گا نہیں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، سمجھ سے والا تار ہے امت یہ ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ثواب لینا ہے تو یہ میں نے 2 اعمال بتائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد۔ گناہ معاف ایک پل بھر میں، تو نے کون سا ثواب لینا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ گل ثواب دی نہیں ہے، گل مال دی ہے، گل ثواب دی نہیں ہے، گل مال دی ہے۔ تو بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو رب ان کلمات کو پڑھنے پہ ثواب اتنا دے رہا ہے وہ مال کتنا دے گا۔
کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب رب کسی کے بربادی کے دن شروع کرتا ہے اللہ پہلے عقل ہی تو چھینتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ مہر جباریت تو لگاتا ہے، ہدایت نہیں آتی. پھر میں نے کہا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ابھی رش ہے، میں لوگوں کو مل لوں تو میں پھر بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا وظائف کیے، میں پوری رپورٹ آپ کی لیتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے جتی پائی تو نکلتے ہوئے، فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جتی پائی تو نکل دے. انہوں نے کہا شافی کو تو سارا پتا چل گیا، 6 تو ہم مان آئے ہیں، تو 600 جو چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چھپنے ہیں. تو جو شافی نے ہماری پھر کرنی ہے، پھر وہ تشریف رکھنے کے قابل نہیں رہ جانی، کہیں ہماری ایسی تشریف آوری ہو جانی ہے. تو وہ سیانے نکلے، پنجابی تھے، انہوں نے کہا عزت بچاؤ تو جتی پاؤ، نکلو، اے نہ ہوئے بعد جتی بھی نہ ملے، جتی بھی نہ ملے. وہ بھاگتے نکل دے گئے. یعنی انہیں اب بات سمجھ آ گئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک طرف شافی کا بتایا ہوا علاج کر رہے ہیں اور ہم اعتراف کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ نفع ہوا ہے، ساتھ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہم خضری عمل پڑھ رہے ہیں کیا اس میں اس کا پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، چاروں کل پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، تیسرا کلمہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ہے؟ اسی کا نام تو خضری عمل ہے. اور ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ہے. تو میں تو صرف آج بسم اللہ شریف کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کیا کہا کہ جب اللہ والوں برے دن شروع ہوتے ہیں اللہ پہلے مت مارتا ہے. لوگ روتے نہیں ہیں، حضرت صاحب مت ہی ماری گئی اسی وہ عامل کو چلے گئے، ساڈی مت ہی ماری گئی اے تویز اسی گھر منگوا لیا، ساڈی مت ہی ماری گئی اسی رسالے تو ویکھ کے پڑھ لے. لوگ مانتے نہیں، اکثر یہ فکرہ بولتے ہیں کہ ساڈی مت ہی ماری گئی، ساڈی مت ہی ماری گئی. ایک عورت ساڈے گھر آئی انہیں انج کر دیتا. تو اللہ والو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے اللہ مت ہی مار دیتا ہے. جیسے ان کو آرام آ رہا ہے، شفا ہو رہی ہے، لیکن مت ایسی ماری ہوئی ہے کہ ساتھ بد پرہیزی بھی چل رہی ہے. تو اللہ والے جو اگر ثواب کے لیے بھی پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جاگتے رہیے گا، کہ اللہ اس کو امان عطا فرمائے گا، اللہ اس کو امان عطا فرمائے گا. یعنی جس نے ایک بار پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ کی امان میں آ گیا. اس لیے جب میں نے کملی چینل کے لیے بیان کیا تھوڑے دن پہلے تو میں نے درود پاک بتایا کہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، وہاں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ بسم اللہ خود ایک حصار ہے، بسم اللہ خود ایک حصار ہے. تو آج تو کیونکہ موضوع ہی بسم اللہ شریف ہے تو اللہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے، یہ حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے. اور یہ حصار کیسا ہے ذرا توجہ رکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی خلوت کرنے لگے، جاگ رہے ہیں، جب میاں بیوی خلوت کرنے لگے تو خلوت سے پہلے انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا نفع کیا ہوگا؟ جو آس پاس شیاطین ہیں وہ دور ہو جائیں گے، ملائکہ ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اب ان دو میاں بیوی کے علاوہ انہیں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ ایسا تنہائی والا خلوت والا ماحول اور محفوظ ماحول دے گا کہ کوئی آنکھ بھی، چاہے وہ نوری کی ہے، چاہے وہ خاکی کی ہے، چاہے وہ ناری کی ہے، کوئی آنکھ اب ان کو دیکھ نہیں سکتی. اگلی بات، خلوت سے پہلے انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں بیوی نے جب وہ غسل جنابت کرنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پاکی اختیار کرنے کے لیے غسل جنابت کریں گے تو جتنا پانی استعمال کریں گے اللہ ہر پانی کے قطرے کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. ہر قطرے کے اوپر 10 نیکیاں. تو اللہ والو اگر آپ 2 بالٹیاں 3 بالٹیاں جس طرح ہم لوگ شاور سے نہاتے ہیں تو کتنے قطرے ہیں، کوئی تعداد ہے؟ پھر اگلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس خلوت کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا، اولاد ہو گئی،
تو اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، جب تک وہ نسل قیامت تک بھی چلتی رہے گی، اللہ ہر آنے والی اولاد کو قیامت تک کے لیے 10 نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ محض زندگی میں ایک بار خلوت سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ روحانیت کی باتیں ہیں کہ جب بسم اللہ شریف کے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو کیا ہے کہ مرد اگر عورت کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو بیک وقت شیطان بھی اس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان فرماتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھے بغیر اپنی عورت کے پاس جاؤ گے اور اس سے دونوں کو پہلی بات تو تسکین نہیں ہوگی، آپس میں پیار محبت نہیں پڑے گا، جو ایک سکون کا ذریعہ ہے وہ سکون ملے گا نہیں، اور دوسری بات کیا ہے، اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو اولاد نافرمان ہوگی، اولاد بد نصیب ہوگی، اولاد کند ذہن ہوگی۔ جس اولاد کی پیدائش، جس اولاد کی ابتدا کا پہلا مرحلہ ہی بسم اللہ سے محروم ہو گیا، اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ پہلے تو پایا تکمیل پہ پہنچتا ہی نہیں ہے، اور اگر پہنچ جائے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ تو جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کی پیدائش یا اس کی ابتدا ہی جو ہے اللہ کے نام کے بغیر ہوئی ہے، اس اولاد میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ اولاد کیا ہوگی؟ بد نصیب ہوگی، وہ اولاد کیا ہوگی؟ کند ذہن ہوگی، وہ اولاد کیا ہوگی؟ نالائق ہوگی، ان کا ذہن جو ہے وہ نہیں چلے گا، لڑکے دین سے دور، یہ ساری خصلتیں بری ان کے اندر ہوں گی۔ اور اگر کسی نے اللہ کے نام سے جو ہے اس سنت کو پورا کیا، اللہ اولاد بھی نصیبوں والی، اللہ اولاد بھی ذہین دے گا، اور اللہ اولاد بھی فرما بردار دے گا۔ کیوں؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، تو نے اپنے رب کے نام پہ بھروسہ کیا ہے، اس نام کی برکت لی ہے، اس نام کا جب فیضان آئے گا وہ نسلوں تک چلتا جائے گا، نسلوں تک چلتا جائے گا۔ اب اللہ والو یہاں سے صرف استدلال کریں یا سوچیں کہ غسل جنابت کیا، جتنے قطرے پانی کے گرے ہر قطرے کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اللہ اتنا راضی ہو رہا ہے، تو اللہ والو جو اس بچے کے اندر انوار و تجلیات، اس حمل کے اندر انوار و تجلیات منتقل ہوں گے، کیا اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پھر اس عورت کے ہاں 18 نہیں ہوگا، ابارشن نہیں ہوگی، یہ بار بار جو حمل گر جاتا ہے 18 نہیں ہوگا، ابارشن نہیں ہوگی۔ وہ تمام عورتیں جن کے ساتھ شیاطین صحبت کرتے ہیں، جب ان کا مرد ان کے ساتھ صحبت کر رہا ہوتا ہے وہیں پہ عورتوں کو 18 کا مسئلہ ہوتا ہے، ابارشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو لوگوں، دین اسلام نے ہمیں کیا کیا موتی دیے ہیں، ہم ان موتیوں کو چھوڑ کے ہم کوئلوں کے پیچھے جو بھاگ پڑے، کوئی تویز کے پیچھے، کوئی کڑی کے پیچھے، کوئی کالے کپڑے کے پیچھے، کوئی کالی ہانڈی کے پیچھے، تو کوئی کالے بابے کے پیچھے، کوئی کالے چولے کے پیچھے۔ جانا ہم نے مدینہ تھا اور چل ہم واللہ عالم پتہ کدھر پڑے ہیں، جس کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا، کوئی سرا ہی نہیں مل رہا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل حصار ہے، یعنی آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو صحبت کا کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو گئی، اور جب آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آپ کا کمرہ ہے وہ تمام شیاطین سے، نوری سے، ناری سے، سب سے، فرشتوں سے، ہر مخلوق سے اللہ نے پاک کر دیا کہ اب اندر کوئی جانگ نہیں سکتا اور ان کی کوئی بات کو سن نہیں سکتا۔ تو بسم اللہ شریف ایک مکمل حصار ہے، ایک مکمل حصار ہے۔ پھر اللہ والو، یہ دنیا، یعنی بچہ پیدا ہوا یا بچے کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوا، اس میں بسم اللہ پڑھی، پھر ظاہر بچہ بڑا ہوگا، پھر اس نے مرنا بھی ہے۔ جب موت آئی، مردہ ہے، اس کو قبر میں اتارا، اتارنے سے پہلے اس کے ماتھے پہ لکھ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی جب یہ کلمہ لکھ کے رکھ دیا، اللہ والو اس مردے کو قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس مردے کو قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔
اور آخری بات جو میں نے یہ سارا بیان کیا، جو مضمون سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جس نے زندگی میں ایک بار 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے 7 اعضاء کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ یعنی جہنم کے عذاب سے اسے مکمل خلاصی، نہ اس کی آنکھوں کو یہ عذاب ہوگا، نہ کانوں کو عذاب ہوگا، نہ زبان پہ ہوگا، نہ پیٹ پہ ہوگا، نہ شرمگاہ پہ ہوگا، نہ ہاتھوں پہ ہوگا اور نہ پاؤں پہ ہوگا، جن پاؤں سے چل کے اس نے گناہ کیے۔ 7 اعضاء کے اوپر جو جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا وہ ہٹا دیا جائے گا جس نے زندگی میں ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ تمام حضرات جو اس عمل سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جو میں نے پہلا بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 بوتل پانی کی لیں، اس پہ بسم اللہ پڑھیں، اس طرح کا تھمب نیل ہے تلاش چینل پہ، وہ پہلے یہ مکمل بیان سنیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں عمل بتاؤں گا یہ عمل آپ حضرات کریں۔ آپ نے 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 1,00,000 مرتبہ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زکوٰۃ کی نیت سے پڑھ لی تو اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ عامل بن جائیں گے۔ 40 دن میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور 40 کو آپ 1,00,000 کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے، یہ 3125 ذرا دیکھیں، 3125 غالباً یہ آئے گا عدد۔ تو آپ نے یہ تعداد جو ہے وہ روزانہ پڑھنی ہے، اور یہ 40 دن آپ کی تعداد جو ہے چلتی رہے گی۔ 40 دن کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے بسم اللہ شریف کے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم 3125 3125 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں گے اور 40 دن آپ پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کی خیرات کر دینی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہوا ہے، کھانا پکائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، گوشت بنانا چاہتے ہیں گوشت بنا لیں، روٹی ساتھ بنانا چاہتے ہیں روٹی بنا لیں، چاول بنا لیں وہ بنا لیں، یعنی کھانا کھلائیں۔ اس طرح اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کپڑے لے کے دینا چاہتے ہیں، جوتے لے کے دینا چاہتے ہیں، کوئی غریب بچہ ہے اس کی اسکول کی ٹیوشن کی فیس دینا چاہتے ہیں، کوئی جس طرح صدقے کے مصارف ہوتے ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی دیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اہل محلہ کو بھی اکرام مسلم کی نیت کر کے خیرات کرنی ہے، جو اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہوئی ہے۔ اب 40 دن کے بعد آپ کیا بن گئے ہیں؟ عامل۔ 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ شریف 40 دنوں میں پڑھنی ہے، 3125 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں اس ساتھ یہ نقطہ بھی واضح کر دوں کہ جب عورتیں یہ عمل کریں گی تو یہ عمل باموکل نہیں ہے کہ جس میں شرط ہو کہ آپ نے ناپاکی میں عمل چھوڑ دینا ہے۔ ناپاکی میں آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، اپنے مقررہ وقت کے اوپر اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے، اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ صرف نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ چھوڑیں گے، اس کو آپ عمل کی نیت سے، چلے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، کوئی بھی نیت کر کے ان میں سے آپ اس کو جاری رکھیں گے، تلاوت کی نیت نہیں کریں گے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، جب اس عمل کو کریں گے تو آپ نے پہلے حصار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حصار کرنا ہے۔ خضری عمل کا آپ حصار کریں گے۔ خضری عمل کا بیان جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے۔ جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو معلوم ہے، جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا پہلی بار سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ آرزو چینل پہ خضری عمل اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں۔ پہلے اپنا حصار کریں گے، اس کے بعد 3125 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے، ایک وقت کا تعین کریں گے، وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یا رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، وہ آزادی ہے۔ لیکن جب ایک وقت کا تعین کر لیں تو پھر آپ نے اسی وقت پہ پڑھنا ہے، وہ تاثیر آئے گی، ورنہ وقت بدلیں گے بار بار تو وہ تاثیر نہیں آئے گی۔ 2 4 منٹ 5 منٹ 7 منٹ کسی دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات، ان 40 دنوں کے اندر کوئی غمی خوشی ہو جاتی ہے، آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے،
تو عمل نہیں چھوڑنا، اپنے مقررہ وقت کے اوپر جس جگہ گئے ہوں وہیں پہ حصار کر کے اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ایسے وہ حضرات جو چھٹی پہ ماں باپ کی طرف آ جاتے ہیں یا کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی ملازمت اس طرح کی وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو وہ جہاں بھی ہیں ایک وقت بس مقرر کر لیا، حصار کر کے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات آگے یہ ہے، جب عمل مکمل ہو گیا، اب 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ عمل بھی ہاتھ میں رہے گا، عمل جو ہے وہ ہاتھ میں رہے گا۔ اب عامل بننے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، جو 2-3 موٹی موٹی شرائط تھی وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو تکرار کرنی ہے بعد میں ساری زندگی اس کی تعداد بھی میں نے بتا دی کہ 313 بار۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ سارے مراحل جو ہے وہ طے کر لیے ہیں، اور آج آپ کیا بن گئے ہیں؟ عامل۔ اب ہتھیار آ گیا آپ کے ہاتھ میں، اب ہم نے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے۔ اصل کہانی ہے یہاں سے۔ اب 313 روزانہ پڑھ رہے ہیں، 313 روزانہ پڑھیں۔ کوئی مریض آ جائے جادو کا، کوئی مریض آ جائے جادو کا، بیماری کا، لا علاج بیماری کا، معمولی بیماری ہے یا لا علاج بیماری ہے، بیماری معمولی ہے یا بیماری بڑی شدید ہے یا لا علاج بیماری، یعنی کینسر تک کا مریض آ جائے، اللہ والو رتی برابر پریشان نہیں ہونا۔ اس طرح مریض ہے جادو کا، بندش کا، نظر بد کا، رزق کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، روحانی بندش ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا اولاد کی نس بندی کی ہوئی ہے، رشتوں کی بندش کی ہوئی ہے، یعنی کسی بھی طرح کا جناتی مریض ہو، کسی بھی طرح کا روحانی مسئلہ ہو یا کسی بھی طرح کا جسمانی مسئلہ ہو، اللہ والو وہ بیماری ہی پیدا نہیں ہوئی جس بیماری کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر نہیں ہے۔ وہ بیماری ہی اللہ نے پیدا نہیں کی جس کا علاج سورۃ فاتحہ میں نہیں ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7۔ ان 7 آیات کے فیوز و برکات کو اللہ نے ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پرو دیا ہے، ضم کر دیا ہے۔ وہ بیماری ہی نہیں ہے۔ اب میں ان بیماریوں کے نام لوں کہ جی رسولیاں ہو گئیں، پتھریاں ہو گئیں، سر درد ہو گیا، بال جھڑنا شروع ہو گئے، فلاں ہو گیا، ساری رات میں بولتا رہوں گا، وقت کا ضیاع ہے۔ یعنی آپ صرف اپنے دل میں یہ بات اتار لیں کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج سورۃ فاتحہ میں نہ ہو۔ تو اللہ نے سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کو اکٹھا کر کے ایک آیت بنا دی ہے، اس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت اتنی شان والی ہے کہ اللہ نے ہر کلام کا، ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، سوائے ایک سورت کے، سورہ توبہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 113 سورتوں کی ابتدا اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آیت مبارکہ یا اللہ رب العزت کو یہ نام کتنے پسند ہیں، کتنا پیار ہے، یا رب کی چاہت کیا ہے کہ مجھے ان ناموں سے پکارا جائے تاکہ میری رحمت تمہارے اوپر تمام ہوتی جائے، تمہارے پہ کرم جو ہے وہ ہوتا جائے۔ تو اللہ اس طرح یہ بات ذہن میں اتار کے کہ کوئی مریض میرے پاس آ جائے یا خود پڑھنے والے ہیں، اپنا علاج خود کر رہے ہیں، تو اپنا ایمان اور یقین بنائیں کہ جب میری بیماری کا مجھے تو معلوم نہیں ہے، میرے اللہ کو تو معلوم ہے، تو جب میرے رب نے اپنے محبوب کی زبان نبوت سے یہ کہلوا دیا کہ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کا علاج سورۃ فاتحہ سے باہر ہو یا علاج ہو ہی نہ، ہر بیماری کا علاج کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے، لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے اور سورۃ فاتحہ کو بھی معلوم ہے، اور سورۃ فاتحہ کو اللہ نے کس میں ضم کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، جناتی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، بدنی بیماری ہو یا کوئی اسیب ہو، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے باہر ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے تو آپ کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ سے باہر کوئی شے نہیں ہے۔ جتنا مرضی بڑا جادوگر ہے، جادو ہے، عامل ہے اور یا کہن ہے یا کوئی اسیب کا مریض ہے یا کوئی بدنی مریض ہے،
کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیماری، روحانی بدنی کوئی بھی یا کوئی بندش ہے، بسم اللہ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی بڑا ہے تو اللہ کے نام سے کوئی بڑا کیسے ہو گیا؟ تو یہ اپنا یقین بنانا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مریض کو دم کر دینا ہے۔ پانی پہ یہی جو پڑا ہے، پانی کے اوپر پھونک ماریں گے، پانی دم کر کے دے دیں۔ اس مریض کو آپ نے کیا کہنا ہے، 21 دن آپ نے یہ پانی پیتے رہنا ہے۔ اب یہاں بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی، آپ لوگوں نے خاص طور پہ مریضوں کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے مریض کو، آپ کے پاس مریض آیا یا گھر میں آپ کے مریض ہے جس کا آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا علاج کر رہے ہیں، تو آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لی، اس کی زکوٰۃ دے دی، خیرات کر دی، اب 313 تکرار بھی کر رہے ہیں، یہ سارے مراحل کیا ہو گئے ہیں، مکمل۔ اب آپ کیا کرنے لگے ہیں، اپنا بھی علاج کرنا ہے یا کسی اور کا علاج کرنا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ 1 مرتبہ درود ابراہیم اول اور 1 مرتبہ آخر، درمیان میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیں گے، اور وہی پانی بوتل کے اوپر، جو بوتل میں جو پانی ہے اس پہ پھونک مار دیں گے۔ اب یہ دم ہو گیا۔ اب آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ اب آپ نے کام جو دینا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ مریض کا ہے، لیکن آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ کیا سمجھانا ہے؟ کہ چینی کی پلیٹ لینی ہے۔ کیا لینی ہے؟ چینی کی پلیٹ لینی ہے۔ چینی کی پلیٹ ہو سفید، پلاسٹک کی پلیٹ نہیں ہونی چاہیے، پلاسٹک کی پلیٹ نہیں ہونی چاہیے، اسٹیل کی پلیٹ نہیں ہونی چاہیے، چینی کی پلیٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر چینی کی پلیٹ نہ ہو تو ماربل کی پلیٹ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گی۔ ماربل ہو یا چینی ہو، اور اس کے اوپر پتیاں وغیرہ، پھول وغیرہ یا ڈیزائن نہ ہو، اگر ہو بھی تو بڑا معمولی سا ہو تو وہ چل جائے گا، لیکن اگر گہرا اس کے اوپر ڈیزائن ہے تو وہ نہیں چلے گا۔ ایسے سفید جو ہے وہ آپ نے پلیٹ لے لی۔ اب اس مریض کو آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر ایک بار درود پاک لکھنا ہے، کیونکہ پلیٹ ہے، پلیٹ کے اوپر درود ابراہیم نہیں آئے گا، اس پہ محض اتنا لکھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ ایک سطر میں آ جائے۔ اگر درود ابراہیم لکھیں گے تو پلیٹ میں بسم اللہ لکھنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی، تو آپ کیا لکھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درمیان میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ نیچے پہ پھر کیا لکھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ پلیٹ کے اوپر جو آپ نے لکھنا ہے، یہ سبز رنگ کے مارکر سے لکھیں گے یا بلو کلر کے نیلے مارکر سے۔ کالا مارکر استعمال نہیں کرنا، نہ کوئی اور رنگ کا مارکر استعمال کرنا ہے، کالا تو بالکل نہیں کرنا، نیلے رنگ کا مارکر یا سبز رنگ کا مارکر۔ اب مریض کو یہ کہنا ہے کہ یہ 21 بار لکھیں، وہ کہے گا جی ہاں جی 21 بار، اسے کہنا جب لکھنے کے بعد یہ 21 بار جو کچھ یہ لکھا ہے ایسے یہ پڑھنا ہے، جیسے یہ لکھا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ شروع میں درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درمیان میں 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر پہ دوبارہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ پلیٹ کے اوپر پانی ڈالیں گے، پلیٹ کے اوپر کیا کریں گے، پانی ڈالیں گے۔ پلیٹ میں پانی ڈالیں گے تو پانی کو یوں ہلائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، سولوشن بن جائے گا، محلول بن جائے گا۔ یہ پانی 4 5 6 گھونٹ جتنا بھی بنانا ہے یہ بنا لیں، اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ مریض کو آپ نے سمجھا، اللہ بولو یہ 21 بار لکھنا ہے پلیٹ کو، اور 21 پلیٹیں لکھنی ہیں، 21 دن کا عمل ہے، بغیر ناغے کے کرنا ہے۔ ناپاک مرد یا ناپاک عورت یہ عمل نہ لکھ سکتی ہے، نہ کسی کو یہ کروا سکتی ہے۔ اس طرح ناپاک مرد ہے وہ بھی یہ عمل لکھ نہیں سکتا، نہ کسی کو کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری ہے، پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، جو یہ تحریر کرنے لگے، لکھنے لگے ہے۔ ہاں، جو جس کو کر کے دے رہے ہیں وہ اگر ناپاک ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے یہ لکھنا ہے اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر مریض ہے، میں اپنا علاج خود کر رہا ہوں تو میرا پاک ہونا ضروری ہے، میرا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ شریف جو ہے وہ قرآن سے دیکھ کر لکھیں، ایک دن لکھیں گے، 2 دن لکھیں گے، پھر یاد ہو جائے گی۔ عراب کے ساتھ، بغیر عراب کے نہیں لکھنا۔ پلیٹ کو دھو دیا، صاف کر کے پلیٹ رکھ دینی ہے، پھر دوبارہ یہ پلیٹ استعمال کرنی۔ جب اللہ شفا دے دے یہ پلیٹ سنبھال کے رکھنی ہے، گھر میں کبھی بھی کسی کو مسئلہ ہو جائے اسی طرح آپ اس کو 7 پلیٹیں لکھ کے دے دیں۔ زیادہ بیماری ہے 14 پلیٹیں لکھ کے دے دیں، زیادہ بیماری ہے تو آپ 21 پلیٹیں لکھ کے دے دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکت رہے، ہفتے میں آپ 1 آدھ پلیٹ لکھ کے ساری زندگی بھی پیتے رہیں۔
عرض کرنے کا اول مقصد یہ ہے کہ جس نے یہ پلیٹوں والا عمل، چینی کی پلیٹ والا عمل کر لیا بسم اللہ شریف کے ساتھ، اتنا آسان عمل ہے، جادو ہو تو وہ ٹوٹ جائے گا، نظر بد ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، حسرت کی نظر وہ ختم ہو جائے گی، کسی نے رشتوں کی بندش لگائی ہے، صحت کی بندش لگائی ہے، کاروبار کی یعنی رزق کی بندش لگائی ہے، ہر بندش انشاءاللہ العزیز وہ کھل جائے گی، رزق کی بھی فراوانی ہوگی اور صحت بھی کھل جائے گی۔ ایسے رشتوں کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، لمبے لمبے وظائف کر رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ اب یہ باتیں جتنی میں نے ابھی کہی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ عامل کے لیے۔ اب آپ نے کسی کا علاج کیا ہے تو آپ نے اس کو کیا کہہ دیا کہ آپ نے 21 پلیٹیں لکھنی ہیں اور پینی ہیں، جو میں نے طریقہ ابھی سمجھا دیا۔ آپ نے اسی طرح اس مریض کو کہنا ہے کہ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھنا ہے اور اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب مریض کا علاج مکمل ہو جائے، مہینے کے بعد، 2 کے بعد، 3 کے بعد، 6 کے بعد، جب مریض کہے کہ میں بالکل فٹ ہو گیا ہوں، پھر اس کو اپنے اگلی ہدایت کیا دینی ہے کہ آپ نے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم 111 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ اب میں بات کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، عامل اور مریض دونوں کا مضمون توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر ہم عامل بننا چاہتے ہیں، علاج اپنا یا کسی کا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 40 پہ تقسیم کریں گے، فی یوم 3125 مرتبہ ہم روزانہ پڑھیں گے، وقت کا تعین کر کے اور حصار کر کے، حصار کے بغیر نہیں پڑھنا۔ 40 دن کے بعد ہم انشاءاللہ عامل بن جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور اس کے بعد خیرات ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ 313 ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ یہ تو بات مکمل ہوگی کس کی؟ عامل کی۔ اب آ گئی مریض کی بات۔ جب آپ نے مریض کو علاج کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو 21 مرتبہ صرف پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں گے، اس کے چہرے پہ دم کر دیں گے، یہ آپ کا کام ہو گیا عامل کا۔ باقی کام آپ مریض کا ہے۔ مریض نے کیا کرنا ہے؟ 21 پلیٹیں لکھ کے 21 دن پینی ہے اور روزانہ اس نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اول و آخر 7 بار درود پاک کے۔ جب مریض کا علاج مکمل ہو جائے، مریض مطمئن ہو جائے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، جو مسئلہ تھا وہ میرا حل ہو گیا ہے، چاہے رشتوں کا مسئلہ تھا، چاہے بندش کا مسئلہ تھا، چاہے جادو کا مسئلہ تھا، چاہے صحت کا مسئلہ تھا، یعنی جس مقصد کے لیے وہ یہ عمل کر رہا تھا، اب اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو پھر ہم مریض کو کیا کہیں گے کہ اب آپ نے 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری زندگی پڑھتے رہنا۔ جب اللہ والوں کسی بھی عمل کی تکرار نہیں کی جاتی، وہاں سے بھی رجت ہوتی ہے۔ یہی تو لوگوں کو، عوام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے عمل کیا، کر کے بھی ایک دم چھوڑ دیا۔ اللہ جو عمل آپ نے کر لیا وہ عمل اب آپ کے لیے گاٹے فٹ ہو گیا ساری زندگی کے لیے، اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ عامل ہے تو وہ 313 ساری زندگی پڑے گا، لیکن وقت کی کوئی قید نہیں، صبح پڑھے رات کو پڑھے، پھر وہ قید ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ 786 والا انہوں نے عمل کر لیا، شفا ہو گئی۔ اب جو 111 والا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، پاکی میں پڑھو، ناپاکی میں پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کے پڑھو، لیکن پڑھنا پڑے گا تا دم موت۔ پھر کیا ہے کہ جب تکرار کرنی ہے اس کے ساتھ خضری عمل کی ضرورت نہیں ہے، محض 1 مرتبہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود پاک پڑھ کے آپ تکرار کر سکتے ہیں۔ اس طرح مریض ہے، اس نے 111 مرتبہ کی تکرار کرنی ہے تو خضری عمل کی ضرورت نہیں ہے، محض 1 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تکرار کرتا رہے گا۔ تو یوں مریض بھی محفوظ رہے گا اور عامل بھی محفوظ رہے گا۔ جس طرح آپ عامل بنے اور آپ نے خیرات کی، جب آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اس سے بھی خیرات کروانی ہے تاکہ اس کے اوپر بھی اثرات بد نہ آئیں، اور آپ معالج ہیں، آپ کے اوپر بھی اس کی بیماری کا کوئی اثر نہ آئے، چاہے روحانی ہے چاہے بدنی ہے۔ اللہ بولے یہ ساری موٹی موٹی شرائط ہیں جن کے ساتھ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا آپ کو بتایا۔ تو میں نے بسم اللہ کا عمل بتاتے بتاتے 2 گھنٹے بیان کیا ہے اور 2.25 گھنٹے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو 10 منٹ کی ویڈیو بنا کے تمہیں وہ بسم اللہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ حصار کے بغیر، بسم اللہ شرائط کے بغیر اس دور میں نہیں پڑھی جا سکتی، تو انہوں نے تمہیں یا کہارو شرائط کے بغیر، سورۃ المومنون کی آیت حصار کے بغیر، حامیم لا ینصرون حصار کے بغیر، اور پتہ نہیں کیا کیا حصار کے بغیر، اور ایک وقت میں 20 وظیفے، 15 وظیفے،
اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف بسم اللہ ایک عمل پکڑ لو، بس ایک عمل پکڑ لو، ایک عمل پکڑ لو. اور یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں جو سورۃ طارق کر رہے ہیں، سورۃ توبہ کر رہے ہیں، سورۃ مزمل کر رہے ہیں، یا سورۃ اخلاص کر رہے ہیں. کوئی بھی کر رہا ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے. زندگی میں زکوٰۃ دینا چاہیں، اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ عمل کی تمام حضرات کو جو ہے وہ اجازت ہے. انشاءاللہ مزید بیانات جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر چلتے رہیں گے. اسی طرح بھی سورۃ اخلاص کے اوپر بھی ایک دو بیانات مزید آئیں گے، تاکہ وہ حضرات جو بسم اللہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس عمل کو پکڑ لیتے ہیں، تو وہ بھرپور ان کو پاس معلومات ہو، علم ہو، کہ انہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو. انہیں پتہ لگے ہم شافی کے در پہ آ گئے ہیں، ان کسی چینل کی ضرورت یا کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیان سنتے جائیں، انشاءاللہ ان کو تمام سوالات کے یا اشکال کے جوابات گھر بیٹھے ہی ملتے جائیں گے. ایسے ہی سورۃ مزمل پہ بھی مزید بیانات ابھی آئیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ توبہ پہ بھی آئیں گے. یعنی جو اعمال ہم لوگوں کو کروا رہے ہیں، تو ان کے اوپر لوگوں کی طلب کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے جو اشکال ہیں، لوگوں کے جو سوالات ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے مزید بیانات بھی آئیں گے. آپ حضرات جو اعمال آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں نے کیا کہا ہے کہ یہ بیان سننے کے بعد پہلا بیان جو بسم اللہ شریف پہ ہوا ہے، ایک تسبیح پانی کی بوتل کے اوپر، اس طرح کا کوئی تھم نیل ہے تلاش چینل کے اوپر، وہ بیان پہلے سنیں، آپ کو ساری معلومات ہو، علم ہو. اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف کا عمل کریں. آپ کو بھی اجازت ہے، دوبارہ اجازت لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. نہ اس کام کے لیے واٹس اپ کریں، نہ انتظار کریں، نہ پریشان ہو. آپ کو بھی اجازت ہے. قیامت تک کے لیے جو آئیں ان کو بھی اجازت ہے. جو سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے. ان تمام شرائط کے ساتھ حدود و قیود جو میں نے موٹی موٹی بتائی ہیں، جو عوام کر سکتی ہیں یا عوام کے لیے ضروری ہیں اس دور میں، بس اتنی شرائط ہے، مزید کوئی شرط نہیں ہے. تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے. جو امت اس وقت رجت میں پھنسی ہے، بھمر میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو ان کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذریعہ بنائے. اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے، آپ حضرات کو بھی یہ کہیں گے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، وہاں تک اب ہماری آواز کو پہنچاؤ جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. گھر گھر میں شافیہ سوشل میڈیا کو پہنچائیں، تاکہ جو دکھی مخلوق ہے ان کا بھلا ہو سکے، اس بھمر سے نکل سکیں. ورنہ اللہ والو تمہاری طرح وظائف پہ وظائف کرتے جائیں گے، زندگی مزید الجھ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک میرے امتی کو بھی سیدھا رستہ دکھایا، اس کے لیے جنت ہے. تو اس جنت کو لینے کے لیے پھر کون کون تیار ہے؟ اللہ ہمیں سب کو جو ہے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے جنت ملتی ہو، جس سے جنت نہیں اللہ بھی اس کا اور اس کا رسول بھی ملتا ہو. تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. اور تمام حضرات جو جہاں جہاں اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے فیضان کو پہنچانے کے لیے، اللہ ان کی اس کوشش کو بھی قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.